شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوعك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله مولانا العظيم۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سورہ انفطار کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین انسان کو اس بات کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اے انسان، یا ایھا الانسانو، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، کہ تمہیں اپنے رب کی طرف سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اپنے رب کریم کی طرف سے تم نے کیا اس کی جو کریمیت ہے اس سے تم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تم جو چاہو کرو، تم جیسے چاہو اس کی نافرمانی کرو، جیسے چاہو اللہ رب العالمین کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کرو، جیسے چاہو کفر کا کلمہ بلند کرو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں استوار کیا ہے، اور فعدلک، اور جو بہترین متناسب صورت ہو سکتی تھی وہ تمہیں عطا کی، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جو بہترین صورت ہو سکتی تھی وہ تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ تو تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا اس بات پر تم کو یقین نہیں ہے کہ کائنات کا بنانے والا رب العالمین ہے؟ کیا تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ رب العالمین اگر تمہیں پکڑے، تمہیں کسی بیماری میں ڈال دے، تمہاری آنکھوں کو جھپکانا ختم کر دے، وہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارا ذہنی توازن بگڑ جائے، کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو تم؟ پھر کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ رب، اس نے اس زمین پر تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے؟ تم اس دنیا میں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرو کہ اطاعت اور فرما برداری کر کے تم اللہ رب العالمین کے حضور اس کی رضا حاصل کر سکو۔ تو یا ایھا الانسانو، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، اپنے اس رب کریم کی طرف سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا چیز ہے ایسی؟ تم کیا بہت پاورفل ہو، تم بہت طاقتور ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم بیمار پڑتے ہو، شدید بیمار پڑتے ہو، تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ابھی یہ جو کووڈ کی بیماری، کووڈ-19، یہ جو بیماری پھیل گئی ہے پوری دنیا میں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بیماری سے نکلا کیسے جا سکے۔ مجھے تو ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بہت بڑے کراچی یونیورسٹی کے ڈین تھے، ان کو یہ کورونا کی بیماری ہوئی، سانس لینے میں ان کو اتنی تکلیف تھی کہ سانس لینے کے لیے وہ 3 فٹ اچھلتے تھے کہ کسی طرح سانس آئے۔ انتقال ہو گیا ان کا اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اجر عظیم دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین ہمارا پروردگار ہے، ہمارا آقا ہے، وہ حساب کتاب لینے میں بھی سخت ہے اور معاف کرنے میں بھی پروردگار بہت سخی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے وہ۔ لیکن بندے کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے وہ، میں اس کی اطاعت و فرما برداری کروں گا۔ بک ٹوٹ کسی بھی برائی کے پیچھے، نافرمانی کے پیچھے نہیں لگے رہنا چاہیے کہ آدمی اسی کے پیچھے لگا رہے۔ اب بتائیے نا کہ میں اگر کسی جگہ پیدا ہوا ہوں یا آپ کسی جگہ پیدا ہوئے، تو اس میں آپ کی کتنی مرضی شامل تھی؟ آپ کی جیسی شکل ہے، اپنی اس شکل کو بنانے میں آپ کی کتنی مرضی شامل تھی کہ آپ کی شکل ایسی ہو؟ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، چاہے وہ امیر گھرانہ ہے چاہے غریب گھرانہ ہے، آپ کی اس میں کتنی راضی نامہ تھا کہ مجھے اس امیر گھرانے میں یا اس غریب گھرانے میں پیدا ہونا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو رب العالمین کہہ رہا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک،
اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تمہیں بہترین صورت عطا کی۔ اصل بات کیا ہے؟ تم کیوں بھلا بیٹھے ہو اپنے رب العالمین کو؟ کیوں تم اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم آخرت کے دن کا انکار کرتے ہو۔ اچھا زبانی انکار بھلے نہ کرتے ہو کہ نہیں آخرت تو آنی ہے جی، مر کے ایک دفعہ جانا ہے جی، آدمی زبانی تو کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ اس آخرت میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بارے میں اس کو جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو اصل بات یہ کلا بل تکذبون بالدین، اس دن کو تم جھٹلاتے ہو، اس دن پر تمہارا سچا ایمان نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین سختی کے ساتھ حساب کتاب لے گا، اس کا جو عدل کا نظام ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو پناہ میں رکھے ہے، اللہ رب العالمین ہم سے اپنا فضل والا معاملہ کرے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن ہمیں اپنی کوشش بساط بھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس آخرت کے دن کو یاد رکھیں۔ بنیادی طور پر دھوکے میں، غرور میں آدمی اس لیے مبتلا ہو گیا کہ وہ اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہارے اوپر 2 محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، وہ کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں اس کو جو کچھ تم نے کیا ہے۔ یہ جو CCTV کیمرہ ہوتا ہے نا، اس میں تو آدمی کی حرکات آتی ہیں کہ ایک آدمی آیا، وہ یہاں جا رہا ہے، وہ وہاں جا رہا ہے، اس نے گولی چلائی، اس نے ڈکیتی ماری، لیکن یہ کرامن کاتبین جو ہیں ان کو نیت بھی معلوم ہے کہ یہ کام اس نے کس نیت سے کیا تھا، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، اس کی نیت صالحہ تھی، نیک نیتی سے یہ کام کر رہا تھا یا نیت بد تھی۔ نماز بھی پڑھ رہا تھا تو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا، گویا نماز نہیں پڑھ رہا تھا، خدا کی نافرمانی کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا۔ وہ نماز جو خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے ہے، وہ بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا۔ نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ بندوں کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ریا کر رہا ہے، ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ جو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا ہمیں دھوکے میں ڈالتی ہے، ہم نے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو ایک طرف ڈال دیا ہے۔ ہمیں جو ٹی وی کہہ رہا ہوتا ہے، ٹی وی کے ناچنے گانے والے جو اینکر بتا رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس میں رسوم و رواج، شادی بیاہ کے معاملات بیان کر رہے ہوتے، طریقے بیان کر رہے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کی رسومات دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم بس ٹی وی کے پیچھے چلتے ہیں، ہم میڈیا کے پیچھے چلتے ہیں، ہم اس کی اداکاری کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خاطر ہم جو ہے وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے ہمیں اس کو بھول نہیں جانا چاہیے، دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر وقت کی، واللہ خبیر بما تعملون، وہ رب العالمین ہماری تمام حرکات سے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ اور اس نے اس کے لیے 2 کرامن کاتبین بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ قیامت کے روز آدمی یہ کہنا اٹھے کہ صاحب میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین اس دن کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم، یہ بولنے کی صلاحیت کو ختم کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور اس کے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے اس دن، وتشہد ارجلہم، اور اس کا کام جو ہے اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا اس نے کیا کیا ہے۔ تو اس دن اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جب انسان جھٹلائے گا تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے کہ یہ کیسا آدمی تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اس رب کو اپنا معبود اور آقا سمجھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کے جتنے احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے ہیں،
کس کے احسانات ہیں؟ سوچیے اپنی ہماری زندگی پر کس کے احسانات ہیں؟ سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کے احسانات نہیں ہیں بھائی اور میری بہنوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں، رمضان المبارک آنے والا ہے، اس رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنائیں، اس کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنائیں، بھولیں مت اللہ رب العالمین کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے جو احسانات ہیں، اس کے جو اکرامات ہیں، وہ جو کریم ہمارا رب ہے، ہم اس کے اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی لگائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔